چرچز کے خلاف نہیں ہوں، میرا ایک نعرہ ہے کہ تمام چرچ جانا تھا، جو بھی چرچ ہے اس میں جاؤ، لیکن کلام مقدس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلو، نہ کہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق۔ آمین آمین آمین۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جیتنے کے وسیلہ سے۔ اسے تھوڑا سا اوپر پڑھو، وہ کشتی والا، روح کی کشتی والا، جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھے، جو اگلے زمانے میں جو کیا تھے، نافرمان تھے، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا۔ وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہا، 120 سال تک ان کو توبہ کی منادی کی، انہوں نے توبہ کو قبول نہیں کیا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ کب بارش ہوگی، کب پانی آئے گا، جس پر وہ سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اور وہ پانی کے وسیلے سے کتنی جانیں بچ گئی، اور وہ کشتی جو سے کس پہ پھر رہی تھی، پانی پر۔ اس کو بھی وہ مشابہ کس سے دیتے ہیں، دیکھیں پڑھ لیں۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جیتنے کے وسیلہ سے، بپتسمہ یسوع مسیح کے جیتنے کے وسیلہ سے آپ تمہیں بچاتا ہے، آپ تم کو بچاتا ہے۔ اور یہ بپتسمہ مجھے اور آپ کو بچانے کا وسیلہ ہے۔ ہاللیلویا۔ جس طرح ان 8 جانوں کو بچایا، اور آج یہ بپتسمہ آپ کو بھی بچاتا ہے۔ ہم نے تو بچے کو لیا ہوا ہے بپتسمہ، اور بپتسمہ نہیں لیا، آپ نے رنٹیسر لیا، ہم نے تو بچے کو بپتسمہ دلایا ہوا ہے۔ آپ نے بپتسمہ لیا، آپ نے کرسننگ کرائی ہے، آپ نے بلیسنگ کرائی ہے، کرسننگ بھی ہے۔ نہیں پال صاحب نے پانی چھڑکا تھا، ہاں چھڑکا ضرور تھا، لیکن وہ رنٹیزر تھا، وہ بپتسمہ نہیں تھا۔ بپتسمہ کا مطلب ہے ڈبکی دینا، ڈبکی دینا۔ ہاللیلویا۔ بپتسمہ کی ڈیفینیشن، خوبصورت ڈیفینیشن، خوبصورت تعریف جو پطرس رسول نے اپنے خط میں کی، یہ بڑے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں۔ بپتسمہ جسم کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا تعلق ہونا مراد ہے۔ بپتسمہ جو ہے خالص نیت سے خدا کا تعلق ہونا مراد ہے۔ میری عزیزوں، جو بپتسمہ جو ہے خالص نیت سے خدا کا تعلق ہونا مراد، یہ ہے اس کی تعریف۔ اور آج میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بپتسمہ لے رکھا ہے وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ خالص نیت سے کیا ہے؟ دل کی تبدیلی، پورے دل کے ساتھ جو ہے خدا کا تعلق ہونا، پورے نیت کے ساتھ تبدیل ہونا، پورے دل کے ساتھ خدا کا تعلق ہونا، یہ مراد ہے بپتسمہ۔ نجاست کو دور کرنا نہیں۔ اب بڑی دلیری کے ساتھ پھر کہنے لگا، سن لو، یوپی چرچ کا خادم آیا یہاں، بپتسمے کو بات کر رہا، کہتا یار ایک ہی ہو رہا ہے، تجھے ہار بنایا، ہار تو میں تجھے بپتسمہ دیتی ہے۔ یوپی والا سنو رہا، تمہارا لاجک میں تم کو سنا رہا ہوں۔ یہ تمہارا ایک بزرگ خادم ہے جو گجا والا سے آیا، آج کل لاہور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کسی بزرگ نے یہ گیت میں لکھا، ہیلیلویا بولے یہ زندہ ہو گیا۔ کیا فرماتا ہے سنیں، آپ اس میں فیس بک پر، نیٹ پر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاؤس تسی بنایا ہے، وہ دیتے بپتسمہ دیتے ہیں، کہتے ہیں گناہوں کی معافی دا بپتسمہ ہے۔ او بھائی جی جڑا پہلا بندہ گیا اندر، وہ دیتے گناہ ہاؤس دے رہ گئے سارے ہیں، کہ جدو دوجا بندہ گیا تے پہلے بندے دے گناہ او دے اوتے چڑھ گئے، یہ کیوں ہو جا بپتسمہ؟ یہ تو بپتسمہ یہ ہے کہ ذہنی فطور، اور کلام کیا کہتا ہے کہ بپتسمہ نجاست کو دور کرنا سے مراد نہیں ہے۔ پڑھے عیسائی، یوپی چرچ کے لوگوں عیسائی کو پڑھو، سنو، میں پھر دہرانے لگا ہوں۔
اس سے جسم کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں، اس کو جسم کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ یو پی چرچ کے خادم صاحب یہ سن لے، خالص نیت سے کیا ہے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اب ایک اور دیں، آج کل سلیشن آرمی کے میجر صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے، آفتاب نام لیتا ہوں میں، نہیں ڈرتا، کہتے ہیں 20 دن بعد ملے گی تو ایک بشپ صاحب کہتے یار ایسا بولتا ہے میں کہوں کہ تیرے سے میرا کی لا لینا، میرا کی کر دینا۔ سلیشن آرمی، مکتی فوج، مکتی کا مطلب نجات، جبکہ نجات کا ان کو علم ہی ہے۔ پیغام بڑے خوبصورت دیتے ہیں، اشارہ بانی یہ نہیں کرتے، نہ اشارہ بانی کرتے نہ اشارہ بانی لیتے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے اور کلام جو ہے زندگی کی روٹی ہے، اور ہم کلام کو پڑھتے ہیں یہی زندگی کی روٹی ہے، اور یہی کہا گیا، اور یہ کلام کے منفی ہے۔ ایک بات دوسرا، وہ کیا کرتے ہیں، بپتسم کا ان کا اصول کیا ہے، وہ سلیشن آرمی کے فلیگ کے نیچے سے بچے کو گزارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کا بپتسمہ ہو گیا۔ اور کیوں ایسے کرتے ہو؟ پنجاب پورا بھرا ہوا ہے، شانتی نگر پورا بھرا ہوا ہے، لاہور وارث پورا مکتی فوج کے ساتھ بھرا ہوا ہے، شادرہ اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے، کراچی اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے، صدر کے بیچ میں ان کا ہیڈکوارٹر کر رہے ہیں، بڑے اسکول چلاتے ہیں۔ سنو، ولیم بوتھ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک سماجی کارکن تھا اور اس نے ایک ویلفیئر بنائی تھی اور اس ویلفیئر کا نام رکھا تھا سلیشن آرمی۔ جائیں ڈکشنری کے اندر جا کر دیکھ لیں، انگلش کی ڈکشنری کے اندر سلیشن آرمی کا لفظ نکالیں اور اس کے میننگز آپ کو ملیں گے، وہاں پہ ملیں گے سوشل ویلفیئر، اٹس ناٹ اے چرچ۔ وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بپتسمہ ایک اور میننگ، درد کو خط کو پالوس رسول لکھتے ہوئے 3 باب اس کی 27 آیت میں کیا فرماتا، اور بڑا تفصیلاً یہ تعلیمی پیغام ہے، اس کو سنیں جی۔ درد کو 3 باب اس کی 27 میں تم سب نے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ بپتسمے کا مطلب ہے مسیح میں شامل ہونا۔ جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے کیا کر دیا؟ مسیح کو پہن لیا۔ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو مسیح کے مشابہ ہو جاتے ہیں، مسیح کی طرح ہو جاتے ہیں، مسیح کی شکل کے مانند ہو جاتے ہیں، مسیح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی مسیح کی طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بپتسمہ۔ تم جتنوں نے پڑھے، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ یہ اور یوحنا رسول اپنے انجیل میں لکھتے ہیں، پہلا باب میں اس کے بارے میں آیت کہتے ہیں، جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، نہ وہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ وہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح کو پہن لیتے ہیں، تو ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ آمین آمین۔ اب ساؤل جو ایک بگڑا ہوا شخص تھا، جو کہ کلیسیا کو ہلاک کرنے پر تلا ہوا تھا، جس نے دمشق جانے کے لیے پروانے لیے تھے، مجسٹریٹ کے
कि और ताकि मसीहों को गिरफ्तार करे, उनकी औरतों को घसीट कर वो जेल खाना में बंद करता था। और अब इस इरादे से निकला कि वो मसीहों को नेस्त और नबूद कर दे, उसको मार दे। हम देखें हमारा 9 बाब उसकी 18वीं आयत में, जब खुदा का रहम उस पर आकर ठहर गया, उसकी आंखें बंद हो गई, और जब हनन्याह ने उसके लिए दुआ की और उसकी आंखें खुल गई और उसकी आंखों से क्या गिरा, छिलका गिरा, और फिर वो उठा और उठकर उसने बपतिस्मा लिया। ये शर्रा का आलम था। गमलीएल इसका उस्ताद था, जो मसीहों का सख्त मुखालिफ था। आज भी जो बपतिस्मे के मुखालिफ है, शाऊल की तरह तब्दील हो जाएंगे। आमीन आमीन। तो शाऊल ने क्या किया? पढ़े 18 और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। आमीन। उठकर उसने क्या लिया? ये बपतिस्मा किस किस्म का था? अग्रिप्पा बादशाह के सामने जंजीरों के साथ वो जकड़ा हुआ है, और अदालत के सामने, अग्रिप्पा बादशाह के सामने उसको पेश किया गया। अमाल 22 बाब और उसके 18वीं है। अगर आप इसको 16, 17, 18 से पढ़ो तो इसके मफहूम को पता चलेगा कि खुदा इसको दिखाई देता है, और ये गवाही देता है कि खुदा मुझको दिखाई दिया और खुदा ने मुझको क्या हुक्म दिया। जी 14 से पढ़ूं? अरे 14 से पढ़ूं? क्या कहा? 14 से पढ़ूं या 16 से पढ़ूं? 16 से पढ़ लो। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। 14। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास पास को देख ले और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। अब तू क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया। मैं बेखुद हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उसको मिलते हैं और उसको हुक्म देते हैं कि देर न कर। क्या कहता है? बपतिस्मा लेने में देर नहीं करनी। शर्रा का आलम, फरीसी का फरीसी, यूनानी का यूनानी, रोमी का रोमी, कलीसिया को सताने वाला, शरीयत को पूरा जज्बाती, शरीयत को पूरा अमल करने वाला, शरीयत के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ खड़ा होने वाला, मसीहों को बर्बाद करने के लिए उठ खड़ा हुआ। और मसीह यीशु मिला और कहता है, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा तू कौन है? और उसने कहा मैं मसीह हूं जिसको तू सताता है। उसने ये हुक्म दिया, बपतिस्मा हुक्म है खुदावंद की तरफ से। बेटा इसको दोबारा पढ़े, सुन लिया इसको। अब तू क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। उठ बपतिस्मा ले, देर न कर और अपने गुनाहों को धो डाल। बपतिस्मे का मतलब ये है कि गुनाहों को धो डालना। इसको हमारे जिस्म की निजात को दूर करना नहीं है कि जिस्म से मैल उतर जाए, हमारी निजात जाती रहे, बल्कि बपतिस्मे का मतलब है गुनाहों का धोया जाना। हालेलुया। और जब गुनाह धुल जाते हैं तो यीशु का खून आकर हाथ को पाक कर देता है। हालेलुया। इस वक्त ये बातें मुझे और आपको बपतिस्मा लेने में देर नहीं करती। मैंने बपतिस्मा लिया। मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का 35 साल पुराना जो है वहाँ खिदमत गुजार था। मैंने बड़े जोश के साथ वहाँ भी मुनादी की। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बपतिस्मा लिया चर्च ऑफ पाकिस्तान में आकर, बैतल चर्च के, मेथोडिस्ट चर्च के, सेंट मेरी चर्च के बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया। आमीन। हालेलुया।
اور نہ صرف ان کو بلکہ ہمارے کیتھولک جو جو افراد تھے جنہوں نے اس کلام کو سنا وہ اس بات کے قائل ہو گئے اور انہوں نے بھی بپتسمہ لیا. اس وقت 950 بندوں سے زیادہ میں بپتسمہ دے چکا ہوں اور کئی ہزار بائبلیں میں تقسیم کر چکا ہوں. ان لوگوں میں سمجھے آج اس بات کی ضرورت ہے. اگر نجات پانی ہے تو وہ نجات نہیں اور نجات توبہ نہیں. آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ نے توبہ کر لیا آپ کو نجات ملے گی. نو، ایسا نہیں. توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے پھرنا، لوٹنا. نجات کا مطلب ہے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد بپتسمہ لینا اور بپتسمہ کے بعد کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. اور یہ وہ عمل ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. آج اس بات کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، آپ بپتسمہ لینے کے ملتجی، آپ نے بڑے صاف اور واضح طور پر کلام مقدس کو سن لیا، آپ کا تعلق بے شک کسی بھی کلیسیا سے ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں ہمارا تعلق انجیل مقدس سے. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ انجیل مقدس سے. ہم انجیل مقدس کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم ترمیم کی بات نہیں کرتے، ہم کاٹ چھڑ کی بات نہیں کرتے، ہم ترمیمات کی بات نہیں کرتے کہ ہم اپنے سے لکھ لکھا کر کچھ اس کو ترمیم کر دیں، اس کی بات نہیں کرتے. ہم صاف اور واضح طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلوات فرمانے سے پہلے کہا جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی خوشخبری کو بنا دی اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو کہو کہ جو میں نے حکم دیے ہیں ان پر عمل کریں. یہ حکم ہے، یہ ارشادی اعظم ہے، یہ ایک بڑا حکم ہے کہ ہم بپتسمہ پائیں. اگر آپ نے ابھی تک بپتسمہ نہیں پایا، آپ کے خاندان کے افراد نے بپتسمہ نہیں پایا، آپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے توبہ نہیں کی، آج اس بات کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے توبہ کر کے کیا ہے بپتسمہ. خداوند آج آپ کو بڑی برکت دے گا. بغیر نجات پائے ہمیشہ کی زندگی نہیں، بغیر نجات پائے ہمیشہ کی زندگی نہیں، بغیر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی نہیں. ایمان لانے کے لیے بپتسمہ لینا لازم. یہ پطرس کے الفاظ نہیں، یہ یعقوب کے الفاظ نہیں، یہ پالوس رسول کے الفاظ نہیں. یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے اس وقت کے ہیں جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے پر. ہمارے لیے پالوس، پطرس، یعقوب اور ان کے شاگردوں کے الفاظ مقدم، لیکن ان سے زیادہ جو مقدم وہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. اس سے زیادہ جو مقدم ہے وہ یسوع مسیح کا حکم ہے. یسوع مسیح کا حکم ماننا ذرا بہتر ہے یا کلیسیا کے سیٹ اپ کا حکم ماننا؟ بولیں کس کا حکم ماننا بہتر ہے یا کلیسیا کے سیٹ اپ کا؟ ہلو، یسوع مسیح کا. اگر آپ یسوع مسیح کے حکم کو آپ مانتے ہیں، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو آج ایک خیال کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. خدا کے روح نے چند دن پہلے میرے دل میں اس بات کو ڈالا کہ میں بپتسمہ کے اوپر کلام کروں، بتاؤں، ارشاد اعظم کو بیان کروں اور یہ میں بتاؤں مناتی بغیر نجات پائے ہوئے شخص نہیں کر سکتا. جو 3 مٹھی کا بپتسمہ دیتے ہیں یا 3 مٹھی سے جو دفن کرتے ہیں، جو 3 مٹھی سے جو دفن کیا ہوتا ہے، اس مردے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آئے گی؟ اوپر سے کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی. اور کیا ہوگا؟ جانور آئیں گے، چیٹ پھاڑ کر دیں گے اور جرسی والی تو سب سے پہلے کفن اتاریں گے اور میڈیکل کالج پہ مردے کا عذاب بیچنے کے لیے اس کے عذاب کاٹ کر میڈیکل کالج میں بیچے جائیں گے. یہ حالت ہے ان کلیسیوں کی. لڑائی جھگڑا فساد مقدمے کچہریاں تھانے جیل ہتھکڑیاں فیس بک پر بدتمیزیاں انٹرنیٹ کے اوپر عجیب قسم کی
گندی باتیں جو ان کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہیں، انہی کی کلیسیا کے لوگ ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، پیسے کی خرد برد اور پتہ نہیں کیا 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 ہم فیس بک پر، نیٹ پر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور سب کچھ بھی دیکھتے ہیں. اور یہ جنگلی جانور جو شیطان کی صورت میں ان کو کھا رہا ہے. شکر ہے خدا کا کہ میں اس کلیسیا سے آزاد ہوا. آمین آمین ثم آمین. میری آپ سے درخواست ہے، اگر آج ابلیس کے ہاتھوں سے بچنا چاہتے ہیں، جس مسیح کی آواز پر لفظ بیٹھ گئے جب پالوس رسول کو اس نے کہا، سول کو کہا، سول میں تجھے کہتا ہوں دیر نہ کر، اٹھ. اور بپتسمہ لینا گناہوں کو دھونا. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں. اگر بپتسمہ نہیں لیا تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور آپ آپ کو کیا اپنی آنکھیں بند کریں. جو آج بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں کو کھڑے جائیں. اگر یہاں نہ سامنے آتے ہاللویہ رشی بھی کہتا رہا تو کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں. یسوع پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ابھی تک توبہ نہیں کی. یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ابھی تک نجات نہیں پائی. یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے بپتسمہ نہیں لیا. اگر آج آپ کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو تیاری دیں. اس سے خوبصورت تیاری اور کیا ہو سکتی جو آج ہم نے کلام سنا. یہ کلام خدا کا ہے. یہ کلام میرا نہیں. یہ کلام کسی کلیسیا کا نہیں. یہ کلام کسی کلیسیا کی کتاب یا اس کی عبادت کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. یہ کلام انجیل مقدس کا ہے. یہ کلام متی رسول کا ہے. یہ کلام یہودا رسول کا ہے. یہ کلام جو ہے مرکز رسول کا ہے. یہ کلام لوکا رسول کا ہے. یہ کلام پطرس کا ہے. یہ کلام پالوس کا ہے. یہ کلام فلیپس کا ہے. فلیپس نے کہا کیا تم نے بپتسمہ پایا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سنا اور انہوں نے بپتسمہ لیا. اور یہ کلام جو ہے پالوس رسول کا ہے. اس نے انطاکیہ کے لوگوں کو کہا کیا تم نے بپتسمہ پایا؟ ہاں. انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہودا کا بپتسمہ پایا. اس نے کہا کیا تم نے مسیح یسوع کا بپتسمہ لیا؟ کہتے نہیں، ہم نے سنا. کیا تم نے روح القدس کا بپتسمہ پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا نہیں. اور سول نے، پالوس رسول نے ان کے لیے دعا کی. انہوں نے بپتسمہ اور نجات ہوا. آمین آمین. اگر اور کوئی اتحاد ہونا چاہتے اٹھ دیر نہ کر. یسوع سے کیا ہے؟ اٹھ دیر نہ کر. سول کو پتہ نہیں ہے بپتسمے کا. کوئی شریعت کا عالم گملیل کا شاگرد بپتسمہ لینے والوں کا خلاف کھڑا ہوا ہے. یسوع مسیح جب بپتسمہ دیتے ہیں ان کے خلاف آواز کستا. جب پطرس بپتسمہ دیتا تھا ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. یہ ساؤنڈ ہے. جب فلیپس بپتسمہ دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، ان کی مخالفت کرتا تھا. دمشق میں مخالفت کرنے کے لیے نکلا. اٹھ دیر نہ کر. اٹھ اور دیر نہ کر.